اسرائیل آج کل دو ویسٹرن کنٹریز جس میں سے ایک تو یوکے ہے اور دوسرا اسپین ہے، ان دونوں سے کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہا ہے۔ خاص طور سے جو یوکے ہے اس کو لے کر اسرائیل کی پریشانی آسمان پر نظر آ رہی ہے۔ شاید اس لیے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ جو یونائٹڈ کنگڈم ہے، جو برٹین ہے، جس کے اندر انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ جیسے دیش آتے ہیں، یہ جلد ہی ایک مسلم دیش بن جائے گا اور یہی چیز اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوگی۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، ان باتوں کا مطلب کیا ہے، آخر ہوا کیا ہے؟ تو ان ساری ہی چیزوں کو اگر سمجھنا ہے، ساری گتھیوں کو اگر سلجھانا ہے تو ذرا معاملے کو تھوڑا پیچھے سے دیکھتے ہیں۔ بات یہ ہے ساتھیوں کہ پچھلے 3-4 سال میں مڈل ایسٹ کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے، ایران وار ہوئی، اس سے پہلے غزہ کے اندر جو کچھ ہوا، ان تمام چیزوں کی وجہ سے اسرائیل نے بہت کچھ کھویا ہے۔ اب کھویا تو بہت کچھ ہے، مگر ان بہت کچھ میں سے بھی چند ایسی چیزیں کہ جو بہت اہم تھی اور جن کی اسرائیل کے پاس کوئی ریکوری بھی نہیں ہے، مطلب جس سے نپٹنے کا اس کو کوئی توڑ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اس میں سے ایک چیز ہے ویسٹرن ورلڈ کے اندر سپورٹ کھو دینا۔ جی ہاں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلے لگ بھگ 80 سال سے، مطلب جب سے اسرائیل بنا تھا تب سے وہ فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ چاہتا تھا کرتا آیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں تھی، کوئی ذمہ داری نہیں تھی، کوئی بھی پریشر نہیں تھا، کیونکہ مسلم دنیا تو چلاتی رہتی تھی۔ ایشیا میں موجود جو کمزور اور چھوٹے دیش ہیں وہ بھی چلاتے رہتے تھے، مگر جو پورا ویسٹرن ورلڈ تھا، جو دنیا کو لیڈ کر رہا تھا، دنیا کا لیڈر سمجھا جاتا تھا، وہ اس کو ہمیشہ بچاتا آیا تھا۔ وہاں کی حکومتیں صرف اسرائیل کو سپورٹ ہی نہیں کیا کرتی تھیں، بلکہ اس کو اپنے بیبی کی طرح، اپنے مانو بچے کی طرح پروٹیکٹ کیا کرتی تھی۔ اس کے پیچھے ریزن بالکل سمپل تھا کہ وہاں کی جو حکومتیں تھیں ان کو تو اسرائیل نے اپنے کنٹرول میں کر رکھا تھا، جبکہ وہاں کی جو عام پبلک تھی وہ بھی اسرائیل کے سپورٹ میں ہی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کی تمام پبلک کے دلوں میں یہودیوں کے لیے ہمدردی موجود تھی۔ ہمدردی اس لیے کیونکہ سیکنڈ ورلڈ وار کے دور میں، مطلب جو ہٹلر کا دور تھا، اس دور میں یہودیوں کے ساتھ یورپ کے اندر ہی بہت برا ہوا تھا۔ اس کے بعد جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اکتوبر 2023 میں غزہ وار کا آغاز ہوا اور پھر غزہ کے اندر دھیرے دھیرے وہاں کے نہتے لوگوں کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا، اس کی وجہ سے پھر ویسٹرن ورلڈ کے اندر بھی پرسیپشن بدلنا شروع ہو گیا۔ وہ ٹرینڈ بدلنا شروع ہو گیا کہ جو پچھلے 70-80 سال سے لگاتار وہاں پر قائم نظر آتا تھا۔ پہلے دھیرے دھیرے وہاں کے عام لوگوں کا اوپینین بدلا، اور جب زیادہ لوگوں کا اوپینین بدل گیا، بڑے لیول پر ماحول بدل گیا، تو پھر وہاں کی حکومتوں کو بھی دھیرے دھیرے بدلنا شروع کرنا پڑا، جس کا اثر ہم کو ایران جنگ کے اندر دیکھنے کو ملا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ یہ جو پورا ویسٹرن ورلڈ تھا، جو زیادہ تر یورپین کنٹریز تھیں، وہ اس طرح سے کھل کر کھڑی ہوئی نظر نہیں آئیں کہ جس طرح سے اتہاس کو دیکھتے ہوئے ایکسپیکٹ کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر اسرائیل کے سامنے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اینٹی اسرائیل جو پورا ماحول ہے دنیا کے اندر، آج فلسطینیوں کے حق میں جتنی بھی آواز اٹھائی جاتی ہے، جو ماحول بنایا جاتا ہے، وہ سارا کا سارا اب لیڈ ہی ویسٹرن ورلڈ سے ہو رہا ہے۔ جی ہاں، پہلے جو ویسٹرن ورلڈ اسرائیل کو پروٹیکٹ کیا کرتا تھا، سپورٹ کیا کرتا تھا، آج وہیں سے ہی اسرائیل کے خلاف ساری بڑی مہم لیڈ ہو رہی ہیں، وہیں سے ہی کنٹرول ہو رہی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی ایسے بڑے بڑے جرنلسٹ آپ کو ملیں گے یا پھر جو ایکٹیوسٹ ملیں گے کہ جو اسرائیل کے خلاف اکثر آواز اٹھاتے ہیں، وہ سب آپ کو ویسٹرن ورلڈ سے ہی ملیں گے۔ وہ جو فلوٹیلا وغیرہ، مطلب جہازوں کا پورا گروپ بنا کر غزہ کے لیے وقت وقت پر جایا جاتا ہے، وہ سب ویسٹرن ورلڈ سے ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر غزہ کے لیے جو پچھلے 2-3 سال میں بڑے بڑے پروٹیسٹ دیکھے گئے، وہ سب ویسٹرن ورلڈ کے جو بڑے بڑے اور مشہور شہر ہیں، لنڈن، پیرس، نیو یارک، ایسی جگہ پر ہی دیکھے گئے ہیں۔ اور انہی چیزوں کی وجہ سے ہی جو ایک فرسٹریشن ہے وہ وقت وقت پر اسرائیل کے چہرے پر نظر آ جاتی ہے، اس کا غصہ صاف دکھائی دینے لگتا ہے۔ اور اسی طرح کا ہی یہ غصہ ہم کو ابھی 1-2 دن پہلے دیکھنے کو ملا کہ جب اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نیتن یاہو نے ایک لوکل جرنلسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے یونائٹڈ کنگڈم کے بارے میں کچھ ایسا کہا کہ جو کم سے کم اسرائیل کے پی ایم کی پوزیشن پر بیٹھنے والے انسان سے تو یوکے نے کیا بلکہ پوری دنیا نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا۔ اب بنجامن نیتن یاہو کی طرف سے کیا کہا گیا، اس کے لیے ذرا آپ پہلے خود ویڈیو کو ہی دیکھ لیجئے۔ אגב, הוא ואבא שלו, רנדולף, הבן של צ'רצ'יל, באו וכיסו כאן את מלחמת ששת הימים בצורה מאוד חיובית לנו. לך תמצא את זה בבריטניה עכשיו. מה שנקרא ברפובליקה האסלאמית של בריטניה, לך תמצא את זה. לא אירופאית, כל אירופה כבר נהייתה כזאת, לא זה כאילו... כן, אבל מישהו אמר שאתה יודע, הרפובליקה האסלאמית הראשונה עם נשק גרעיני תהיה הרפובליקה האסלאמית של בריטניה, בסדר, אוקיי. אז אנחנו דואגים שלא תהיה פה עוד אחת, אתה יודע, באיראן. בכל אופן, אני פוגש אותו. بنجامن نیتن یاہو کی اس ویڈیو کو اگر میں آپ لوگوں کے سامنے تھوڑا آسان زبان میں رکھوں تو اس ویڈیو کے اندر نیتن یاہو کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے
کہ بھائی جو برٹین ہے وہ ہماری اس طرح سے ہم مدد نہیں کر رہا ہے کہ جیسے کبھی چرچل یا چرچل کو فالو کرنے والا برٹین کیا کرتا تھا۔ آج آپ برٹین کو دیکھ سکتے ہیں، اور جیسا کہ کسی نے کہا تھا کہ یہ اسلامک ریپبلک آف برٹین ہے، اور کہا تھا کہ اتہاس کا وہ پہلا مسلم دیش کہ جو نیوکلیئر پاور بنا تھا، جس نے پرماणو بم حاصل کیا تھا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ برٹین ہی تھا۔ اور آج کی ڈیٹ میں یہ جو ہم ایران کے اندر اپنی پوری کیمپین چلا رہے ہیں، ایران کو نیوکلیئر پاور بننے سے روک رہے ہیں، یہ پہلا نہیں بلکہ دوسرا مسلم دیش ہے۔ مطلب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوسرا مسلم دیش نیوکلیئر پاور نہ بن جائے۔ ویسے دوستو، بنجامن نیتن یاہو کی طرف سے اس انٹرویو کے اندر انسان کا نام لیے بنا جس انسان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ کے جے ڈی وینس ہیں، وہاں کے وائس پریزیڈنٹ۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ کچھ مہینے پہلے انہوں نے ہی یہ بات کہی تھی کہ ہم ایک بار اپنے دوستوں میں ڈسکشن کر رہے تھے کہ بھائی وہ کون سی پہلی مسلم کنٹری ہے کہ جو نیوکلیئر پاور بنی، مطلب کہ جس نے پرماणو بم حاصل کیے۔ ہم ڈسکشن کر رہے تھے کہ کیا ایران ہوگا یا پاکستان ہے یا کوئی اور ہے، مگر پھر آخر میں ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ پہلی مسلم کنٹری کی جو نیوکلیئر پاور بنی تھی وہ برٹین تھا۔ I was talking with a friend recently, and we were talking about, one of the big dangers in the world, of course, is nuclear proliferation, though, of course, the Biden administration doesn't care about it. And I was talking about, what is the first truly Islamist country that will get a nuclear weapon? And we were like, maybe it's Iran, maybe Pakistan already kind of counts. And then we sort of finally decided maybe it's actually the UK, since Labour just took over. اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی باتیں ہیں، برٹین کوئی مسلم دیش ہے؟ تو بات یہ ہے کہ چاہے یہ نیتن یاہو ہو یا ان سے پہلے جے ڈی وینس ہو، یہ سارے لوگ تانے کے طور پر یہ بات بولتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یونائٹڈ کنگڈم نے جو اپنی اچانک سے پالیسیز وغیرہ بدلی ہیں، جو کھل کر اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے، یا پھر جو ٹرمپ جو کچھ بھی چاہ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ میں کھڑا نہیں ہو رہا ہے، تو ان سب کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ کیونکہ یونائٹڈ کنگڈم میں اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، وہاں پر مسلمانوں کی جو آبادی ہے وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، ایون لنڈن جیسے شہروں کے جو میئر ہیں وہ بھی مسلم ہیں، تو اسی لیے یو کے کی جو پالیسیز ہیں ان پر بھی اس کا اثر نظر آ رہا ہے۔ مطلب جو یو کے ہے وہ اسلام کو نظر میں رکھتے ہوئے ہی اپنی فارن پالیسیز وغیرہ چلا رہا ہے، اور اب بڑی تیزی کے ساتھ پورا مسلم دیش بننے کی طرف ہی بڑھ رہا ہے۔ اب یہاں پر ساتھیوں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جہاں تک معاملہ پبلک کا ہے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پبلک میں وہاں پر ماحول بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑے لیول پر بدل چکا ہے، کیونکہ پرسنلی یو کے اندر میں خود بھی ایک لمبا عرصہ گزار چکا ہوں اور اس بدلاؤ کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مگر جہاں تک معاملہ حکومت کا ہے، وہاں کے سسٹم کا ہے، تو یہ صرف اور صرف ایک ڈرامہ بازی ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نیتن یاہو یہاں پر صرف اور صرف ایکٹنگ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریسنٹ میں جو ایران وار بھی ہوئی ہے، جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ واقعی کچھ یورپین کنٹریز نے کھلے عام ایران اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے ہیزیٹیٹ کیا تھا۔ بہت سارے ایسے دیش تھے اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے کھلم کھلا منع بھی کر دیا تھا، جس میں سب سے بڑا نام اسپین کا تھا کہ جو ٹرمپ کی طرف سے لاکھ پریشر اور لاکھ دھمکیوں کے باوجود بھی اپنے فیصلے پر قائم رہا اور ایران کے معاملے میں ان دونوں کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا تھا۔ مگر ہاں، ان دو طرح کے دیشوں کے علاوہ کچھ دیش ایسے بھی تھے کہ جو خاموشی کے ساتھ ہی صحیح مگر لگاتار ان لوگوں کی مدد کرتے رہے تھے۔ انہوں نے مدد کرنے میں ذرا بھی قدم پیچھے نہیں ہٹایا تھا، اور وہ جو اکا دکا دیش تھے ان میں سے ایک نام تھا یو کے کا۔ جی ہاں، ایران جنگ میں بھی یو کے نے لگاتار امریکہ کی مدد کرنی جاری رکھی تھی۔ آپ خود بتائیے کہ یہ جو لگ بھگ 40 دن تک لگاتار ایران کے اندر لگاتار بمباری ہوئی تھی، بڑے لیول کی کیمپین جاری رہی تھی، تو اس پوری کیمپین میں، اس پوری بمباری میں جو لگاتار امریکہ سے ہتھیار وغیرہ آ رہے تھے، مڈل ایسٹ پہنچ رہے تھے، وہ بیچ میں کون سی جگہ پر رک کر آ رہے تھے، کون سے اسٹاپ کا استعمال کر کے آ رہے تھے؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ یہی یو کے تھا۔ تو اسی لیے یہاں پر یہ نتیجہ نکالنا بہتر ہوگا کہ یہ تو ان لوگوں کو خود بھی پتہ ہے کہ یو کے ابھی بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، مگر پھر بھی یہ جو بڑے لیول کی ناراضگی ہے کہ جس ناراضگی کی وجہ سے یہ اپنے ہی پارٹنر کو، اپنے ہی مددگار کو اسلامک ریپبلک آف برٹین کہہ کے چڑھا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے شاید ریزن یہی ہو سکتا ہے کہ ان کو پریشانی اس بات کو لے کر ہے کہ آپ سپورٹ تو کر رہے ہیں مگر اس طرح سے نہیں کر رہے ہیں کہ جیسے کبھی کیا کرتے تھے۔ کیسے کیا کرتے تھے؟ ایسے کیا کرتے تھے کہ جو مڈل ایسٹ میں جتنی بھی جنگیں ہوا کرتی تھیں کہ جن کا ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوا کرتا تھا، مگر اسرائیل کے ساتھ لینا دینا ہوا کرتا تھا، تو ان جنگوں کو بھی بیچارے یہی یو کے اور یو ایس اے ہی لڑا کرتے تھے کہ یہ ہماری جنگیں ہیں، چلو لڑنے چلتے ہیں۔ اپنے فوجیوں کو مرواتے تھے، اپنی اکانومی کو برباد کرواتے تھے، کس لیے؟ صرف اور صرف اسرائیل کی خاطر۔ اب شاید یہی چیز یورپ میں تو لگ بھگ پوری طریقے سے ختم ہو گئی ہے اور امریکہ کے اندر بھی ختم ہوتی ہوئی
نظر آ رہی ہے۔ تو دوستو یہ تھی اسرائیل کے پردھان منتری بنجامن نیتن یاہو کے اس بیان اور اس ویڈیو کی بیک گراؤنڈ اسٹوری، یا کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت کہ جو پچھلے 1-2 دن سے وائرل ہو رہی تھی۔ باقی جاتے جاتے آپ لوگ نیچے موجود جو لال بٹن ہے اس کو دبا کر چینل کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں، تاکہ اس ویڈیو کے بعد اگر آپ لوگ دھوکے سے ہمیں بھول بھی جائیں تو ہم لوگ خود سے ایک نئی ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ جائیں۔ باقی آج کا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔